دوستو آج ہم جو مووی دیکھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے کولڈ اسکن۔ یہ سن 1914 کی بات ہے۔ ایک جوان انگلش لڑکا ایک بحری جہاز میں بیٹھ کر اٹلانٹک اوشن کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ یہ اٹلانٹک اوشن میں میٹریولوجسٹ کی جاب کرنے جا رہا ہے۔ اس کو اٹلانٹک اوشن تک پہنچنے میں 67 دن لگتے ہیں اور یہ وہاں 1 سال تک نوکری کرے گا۔ سفر کے آخری دن جہاز کا کیپٹن اس سے پوچھتا ہے کہ تم کس چیز سے بھاگ رہے ہو، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دیتا۔ آخر وہ آئی لینڈ تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر جہاز کا سارا عملہ اس لڑکے کا سامان اس کیبن تک پہنچا دیتا ہے جہاں پر اس کو پورا سال گزارنا ہے۔ پھر وہ کیبن میں پہنچ جاتے ہیں۔ کیبن کے حالات دیکھ کر کیپٹن کہتا ہے کہ یہ جگہ رہنے کے لیے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ کیپٹن اس لڑکے کو کہتا ہے کہ تمہیں یہاں نہیں رہنا چاہیے، لیکن وہ لڑکا انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہیں رہوں گا۔ حالانکہ یہ اس کیپٹن کا کام نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ علاقے کا جائزہ لینے میں اس لڑکے کی مدد کرتا ہے۔ لائٹ ہاؤس کی طرف جاتے ہوئے انہیں راستے میں ایک چشمہ نظر آتا ہے اور اس چشمے پر ایک میسج لکھا ہوتا ہے۔ پھر کیپٹن کرو ممبرز کو واپس بھیج دیتا ہے اور اس لڑکے کے ساتھ اکیلا ہی لائٹ ہاؤس کی طرف چلا جاتا ہے۔ پھر وہ اس لائٹ ہاؤس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اس لائٹ ہاؤس کی تعمیر بہت پرانی اور مضبوط ہوتی ہے۔ وہ لائٹ ہاؤس کھولتے ہیں اور اوپر چلے جاتے ہیں۔ وہاں انہیں ایک بوڑھا آدمی سویا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ گرونر ہے۔ کیپٹن اس سے پرانے ویدر آبزرور ایلڈر وائبلنگ کے بارے میں پوچھتا ہے۔ کیپٹن کو اسے واپس لے کے جانا ہے۔ گرونر کہتا ہے کہ وہ ٹائفس بیماری کی وجہ سے مر گیا۔ ایک دن وہ بن بتائے یہاں سے چلا گیا اور دوبارہ مجھے نظر نہیں آیا۔ پھر دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ وہ لڑکا ابھی بھی یہاں رہنا چاہتا ہے۔ کیپٹن اسے اپنی گن گفٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ لڑکا انکار کر دیتا ہے۔ کیپٹن وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر وہ لڑکا اپنے کیبن میں جاتا ہے اور اپنے اوزاروں کی سیٹنگ کرنا شروع کرتا ہے۔ تبھی وہ ایک دراز کھولتا ہے جس میں اسے پرانے ویدر آبزرور کی ڈائری ملتی ہے۔ وہ لڑکا آگ کے سامنے بیٹھتا ہے اور اس ڈائری کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ ڈائری کے شروع والے صفحے نارمل ہوتے ہیں۔ ان میں آئی لینڈ پر موجود جانور اور پودوں کے بارے میں معلومات ہوتی ہے۔ اس میں اسے پرانے ویدر آبزرور کی بیوی کی فوٹو بھی ملتی ہے۔ اگلے دن جب لڑکا ویدر ریڈنگز لے رہا ہوتا ہے، اسے ریت میں گول دائرے نظر آتے ہیں جو شیلز کے ساتھ بھرے ہوتے ہیں۔ یہ گول دائرے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ خود سے نہیں بن سکتے۔ رات کے وقت کھانا کھاتے ہوئے اسے باہر سے بہت عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں۔ یہ آوازیں اس کے دروازے کے پاس سے آ رہی ہوتی ہیں۔ جب وہ دروازے کی طرف دیکھتا ہے تو اسے دروازے کے نیچے سے ایک مانسٹر کا ہاتھ اندر آتا نظر آتا ہے۔ پھر اسے بہت سارے مانسٹرز کی کیبن پر چڑھنے کی آوازیں آتی ہیں۔ وہ فوراً سے بیسمنٹ میں گھس جاتا ہے اور دروازہ بند کر دیتا ہے۔ وہ دروازے میں موجود ایک سوراخ سے باہر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تبھی اسے ایک مانسٹر کی آنکھ نظر آتی ہے۔ وہ اس آنکھ میں ایک چاقو گھسا دیتا ہے۔ پھر وہ دروازے کو رسی کے ساتھ باندھتا ہے اور اسی بیسمنٹ کے اندر رات گزارتا ہے۔ اگلی صبح وہ بیسمنٹ میں سے باہر آتا ہے۔ اسے زمین پر خون نظر آتا ہے اور وہاں بہت عجیب و غریب پاؤں کے نشان بھی ہوتے ہیں۔ وہ بھاگا بھاگا لائٹ ہاؤس کی طرف جاتا ہے، لیکن اس بار وہ دروازہ نہیں کھول پاتا۔ وہ نیچے کھڑا ہو کے زور زور سے گرونر گرونر چلانا شروع کر دیتا ہے۔ گرونر ٹیرس سے باہر آتا ہے اور ایک پانی کی بھری ہوئی بالٹی اس کے سر پر پھینک دیتا ہے۔ لڑکے کے بہت دفعہ کہنے کے باوجود گرونر اسے لائٹ ہاؤس کے اندر نہیں آنے دیتا۔ گرونر لڑکے کو کہتا ہے کہ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد لڑکا اگلی رات کی تیاری کرتا ہے۔ اس کو آئی لینڈ سے جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اس کا استعمال کر کے گھر کو چاروں طرف سے بند کر لیتا ہے۔ گھر کی چاروں طرف لکڑی کی چیزیں رکھ کے ان پر تیل ڈال دیتا ہے۔ وہ گھر کے اندر جا کر دروازے کو بھی سیل کرتا ہے اور اپنی رائفل کو لوڈ کر لیتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ جانور واپس آ جاتے ہیں اور گھر کے اندر گھسنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ لڑکا ان میں سے کچھ کو مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ مشعل جلاتا ہے اور گھر کے باہر رکھے ہوئے لکڑی اور کاغذوں پر اسے پھینک دیتا ہے۔ اس آگ سے وہ مانسٹر ڈر کر بھاگ جاتے ہیں، لیکن وہ اس آگ کو قابو نہیں کر پاتا اور پورے کیبن کو آگ لگ جاتی ہے۔ اسے مجبوراً کیبن سے باہر بھاگنا پڑتا ہے۔ اس دوران اس کا ہاتھ بھی جل جاتا ہے۔ پھر وہ ساری رات ایک پتھر کے پیچھے چھپ کر گزار دیتا ہے۔ اگلی صبح وہ کیبن کی طرف جاتا ہے۔ کیبن مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ رومال اٹھاتا ہے، اس کے ساتھ اپنا ہاتھ باندھتا ہے اور پھر رائفل لے کر گرونر کے پیچھے چشمے کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہ جیسے ہی گرونر کو گولی مارنے لگتا ہے، ایک فیمیل سی کریچر اس پر حملہ کر دیتی ہے۔ وہ اسے دھکا دیتا ہے اور اس پر بندوق تان دیتا ہے۔ دوسری طرف گرونر لڑکے کو نشانے میں لے لیتا ہے۔ لڑکا سی کریچر کو گولی مارنے کی دھمکی دیتا ہے، جس پر گرونر اپنی گن نیچے رکھ دیتا ہے۔ گرونر اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے، جس پر وہ لڑکا کہتا ہے کہ تمہیں بھی پتا ہے مجھے کیا چاہیے۔ پھر گرونر اس کو لائٹ ہاؤس میں اپنے ساتھ رکھنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ وہ اسے تمام سپلائز کے بارے میں بتاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ کریچر نقصان دہ نہیں ہے۔
ग्रूनर उस जानवर को ऐसे बुलाता है जैसे वो एक कुत्ता हो और वो उसके पास जाके बैठ जाती है। कैबिन के रास्ते में ग्रूनर उस लड़के का नाम फ्रेंड रख देता है। फिर ग्रूनर और फ्रेंड कैबिन में जाते हैं और खाने पीने का सामान इकट्ठा करते हैं। फ्रेंड ग्रूनर से कहता है कि मुझे लगता है कि पुराना वेदरमैन टाइफस की वजह से नहीं मरा, उसे कैबिन में अकेला छोड़ दिया गया था जहाँ पर उसे क्रीचर खा गए। ग्रूनर से कहता है कि तुमने ये क्राइम किया। ग्रूनर उसे कोई जवाब नहीं देता और सिर्फ ये कहता है कि रात होने वाली है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहिए। एक रात फ्रेंड सोया होता है, अचानक उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके ज़ख्म को वो क्रीचर चाट रहा है। जानवर के थूक में शिफा होती है और फ्रेंड का ज़ख्म ठीक हो जाता है। ग्रूनर घर में वापस आता है और फ्रेंड से कहता है कि तुम पिछले 2 दिन से सो रहे हो। वो गोलियां गिनने के लिए ऊपर वाले कमरे में जाते हैं। फ्रेंड ग्रूनर से इस क्रीचर के बारे में पूछता है। ग्रूनर कहता है कि मैं इसके साथ बात तो नहीं कर सकता, मैं सिर्फ इसको हुक्म दे सकता हूँ और ये कुत्ते की तरह सारे हुक्म मानती है और मैं इस पर जितना भी जुल्म कर लूँ ये मेरे पास वापस आती है। फ्रेंड इस जानवर से बहुत मुतासिर हो जाता है और वो बातें करता करता इसको गौर से देख रहा होता है। फिर ग्रूनर फ्रेंड को बालकनी में ले जाता है और उसे बताता है कि ये क्रीचर सनलाइट को बहुत ज़्यादा नापसंद करते हैं। फ्रेंड ग्रूनर से कहता है कि तुम उस कश्ती के साथ वापस क्यों नहीं गए। ग्रूनर कहता है कि उसे यहाँ रहना पसंद है क्योंकि यहाँ वो अपनी मर्जी का मालिक है। फ्रेंड उससे कहता है कि तुम यहाँ रहना चाहते हो तो रहो, लेकिन जो भी पहली कश्ती यहाँ पर आएगी मैं उसमें बैठ कर यहाँ से चला जाऊँगा। ग्रूनर को इस बात पर हंसी आ जाती है। वो कहता है कि यहाँ से कोई भी तजारती जहाज़ नहीं गुजरता। कुछ दिन गुजरने के बाद फ्रेंड एक नई ज़िंदगी शुरू करता है। वो अपने सोने के लिए एक झूला बांधता है। फिर उसे एक संदूक में स्विमिंग सूट मिलता है। वो दीवारों पर दिन लिखना शुरू कर देता है और उसी क्रीचर के साथ दोस्ती भी कर लेता है। रात के वक्त ग्रूनर फ्रेंड से कहता है कि अपनी राइफल उठाओ और मेरे साथ बालकनी पे चलो। लाइट हाउस की लाइट बहुत तेज़ जल रही होती है। ग्रूनर फ्रेंड से कहता है कि सी क्रीचर आ रहे हैं और हमें उन्हें मारना है। कहता है कि अगर हम कुछ सी क्रीचर्स को मारने में कामयाब हो गए तो वो एक दूसरे को खाते रहेंगे। अपना क्रीचर बालकनी के ऊपर ज़ोर ज़ोर से चीखें मार रहा होता है। फ्रेंड ये सोचता है कि शायद बाकी के क्रीचर इस कैदी क्रीचर को छुड़वाने के लिए आ रहे हैं। अचानक बहुत सारे क्रीचर वहां आ जाते हैं और ग्रूनर उन्हें गोलियां मारना शुरू कर देता है। फ्रेंड बहुत ज़्यादा डर जाता है और कैबिन के अंदर चला जाता है और फिर वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन ग्रूनर बहुत गुस्से में होता है। वो फ्रेंड से कहता है कि तुम बेशक जितना मर्जी खाना और शराब ले आओ, लेकिन मैं तुम्हारा ये बुज़दिलपन बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो उसे कहता है कि अब बाहर जाओ और पानी लेकर आओ और फ्रेंड यही करता है। जब वो पानी लेकर वापस लाइट हाउस में आता है तो उसे नज़र आता है कि ग्रूनर उस क्रीचर के साथ सेक्स कर रहा है। वो फिर से रात के वक्त फ्रेंड को बालकनी पर ले जाता है और ख़ुद कैबिन के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लेता है। अब फ्रेंड को अपने आप को खुद बचाना है। अगले दिन ग्रूनर जब बालकनी का दरवाज़ा खोलता है तो सामने फ्रेंड खून में लथपथ लेकिन ज़िंदा बैठा होता है। इसके बाद दोनों रोज़मर्रा के मामलात में मसरूफ़ हो जाते हैं। फ्रेंड इस घर में रहने के लिए रोज़ाना घर के सारे छोटे छोटे काम करता है। क्रीचर्स को लाइट हाउस पर अटैक किए हुए 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। फ्रेंड को ये बात समझ में नहीं आती कि ग्रूनर रोज़ाना उन पर अटैक भी करता है और फिर रात को उनमें से एक के साथ सो भी जाता है। एक दिन लकड़ियाँ ढूंढते हुए उसे वेल मछली का एक बहुत बड़ा ढांचा नज़र आता है और वो उसकी एक हड्डी तराशने के लिए घर वापस ले जाता है। वो खुद भी उस क्रीचर का बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है और वो उसका नाम एनरिस रख देता है। एक रात वो लाइट हाउस का दरवाज़ा बंद करना भूल जाते हैं और बहुत सारे क्रीचर उन पर अटैक कर देते हैं। इस दौरान ग्रूनर की एक टांग भी ज़ख्मी हो जाती है। अगली सुबह जब एनरिस ग्रूनर की टांग का ज़ख्म ठीक कर रही होती है, फ्रेंड उसे बताता है कि हमारे पास गोलियां ख़त्म हो चुकी हैं और हम ज़्यादा देर तक अपना दिफा नहीं कर पाएंगे। बीच पर घूमते हुए उसे एक नेकलेस मिलता है और फिर अचानक उसे दूर से कश्ती आती हुई नज़र आती है। वो भागा भागा लाइट हाउस में वापस जाता है और फ्लेयर गन लेकर वापस आ जाता है, लेकिन ग्रूनर उसे ये फ्लेयर गन चलाने नहीं देता। ग्रूनर कहता है कि मुझे अपने दिफा के लिए और लोग नहीं चाहिए, यहाँ जो कुछ है मेरे लिए काफ़ी है। एक दिन ग्रूनर एनरिस पर बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और एनरिस परेशान होकर घर से बाहर भाग जाती है। फ्रेंड एनरिस के पीछे जाता है और उसे अपनी हड्डी से तराशी हुई कश्ती दिखाता है। एनरिस इस शक्ल को पहचानती है और उसे एक जगह ले जाती है जहाँ पर इसी तरह की कश्ती उल्टी पड़ी होती है। वो वापस जाता है और ग्रूनर को इस कश्ती के बारे में बताता है। ग्रूनर कहता है कि मुझे पहले ही इस कश्ती के बारे में पता था, लेकिन तुम इस कश्ती को इस्तेमाल करके ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे, भूख, प्यास और धूप से मर जाओगे। कश्ती के बारे में पूछने पर ग्रूनर बताता है कि एक पोर्तुगीज़ मैन शिपरेक से बचते हुए इस कश्ती पर यहाँ आया था, लेकिन उसको क्रीचर खा गए। कश्ती में बहुत सारा डायनामाइट भी था जो समंदर के अंदर डूब चुका है। फ्रेंड उसे वापस लाइट हाउस लेकर जाता है और उसे डाइविंग सूट दिखाता है।
فرینڈ کو لگتا ہے کہ وہ یہ ڈائیونگ سوٹ استعمال کر کے ڈائنامائٹ کو ڈھونڈ سکتا ہے اور پھر ڈائنامائٹ کے ساتھ تمام کریچرز کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ گرونر کہتا ہے کہ یہ خودکشی سے کم نہیں اور میں اس کا کوئی حصہ نہیں بنوں گا۔ اگلے دن فرینڈ کشتی پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے، تب بھی اسے اینریس کے گانے کی آواز آتی ہے۔ فرینڈ بھی اس کے ساتھ تالاب میں نہانے چلا جاتا ہے۔ گرونر یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ فرینڈ سے بہت زیادہ جیلس ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد گرونر لائٹ ہاؤس میں ڈائیونگ سوٹ فرینڈ کو دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہم ڈائنامائٹ ڈھونڈنے جائیں گے۔ یہ گرونر کی فرینڈ کو ختم کرنے کی سازش ہوتی ہے۔ پھر دونوں کشتی پر بیٹھتے ہیں اور اس جگہ چلے جاتے ہیں جہاں ڈائنامائٹ ڈوبا ہوتا ہے۔ فرینڈ سوٹ پہنتا ہے اور پانی میں چلا جاتا ہے۔ وہ رسی کے ساتھ ڈائنامائٹ کو باندھتا ہے اور گرونر اسے اوپر کھینچتا ہے۔ اچانک وہاں ایک سی کریچر آ جاتا ہے اور اسے زمین پر گرا دیتا ہے۔ گرونر اسے واپس نہیں کھینچتا۔ پھر فرینڈ کسی نہ کسی طرح سوٹ اتارتا ہے اور تیر کر اوپر آ جاتا ہے۔ لائٹ ہاؤس پہنچ کر وہ ڈائنامائٹ کے ڈبے کھولتے ہیں۔ ایک ڈبہ خراب ہوتا ہے اور باقی ٹھیک۔ وہ ٹھیک ڈائنامائٹ کو لائٹ ہاؤس کے ارد گرد 2 لائنوں میں بچھا دیتے ہیں۔ سردیوں کا موسم آ جاتا ہے، برف پڑ رہی ہوتی ہے اور کریچرز کو اٹیک کیے ہوئے ایک ہفتہ گزر چکا ہوتا ہے۔ ایک رات فرینڈ کو گرونر بالکنی پر جمع ہوا ملتا ہے۔ وہ ساری رات ٹریگر پر ہاتھ رکھ کے برف میں گزار دیتا ہے۔ فرینڈ گرونر کو اندر بھیجتا ہے اور ٹریگر کی تاریں اتار دیتا ہے۔ کریچرز کے حملے کے بغیر ایک اور ہفتہ گزر جاتا ہے۔ پھر گرونر کہتا ہے کہ ہم ایک جال بچھائیں گے۔ اس رات فرینڈ سیڑھیوں پر بیٹھ جاتا ہے اور لائٹ ہاؤس کا دروازہ کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ گرونر اینریس کو بالکنی پر لے جاتا ہے اور اسے چلانے کے لیے مجبور کرتا ہے۔ اس ہوا کی وجہ سے دروازے پر پڑی لالٹینیں بجھ جاتی ہیں اور بہت سارے کریچر لائٹ ہاؤس کے اندر آ جاتے ہیں۔ گرونر ڈائنامائٹ کا ٹریگر چلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہاں فرینڈ پہنچتا ہے، وہ ٹریگر کی تاریں لگاتا ہے اور پھر وہ ٹریگر دباتے ہیں۔ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے جس سے بہت سارے کریچر مر جاتے ہیں۔ گرونر فرینڈ کے منع کرنے کے باوجود دوسرا ٹریگر بھی دبا دیتا ہے۔ لائٹ ہاؤس کے قریب والا سرکل تباہ ہو جاتا ہے جس سے دونوں بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اگلی صبح پھر سے فرینڈ کو ایک نیکلس ملتا ہے جو ذہانت کی نشانی ہوتا ہے، لیکن گرونر اس چیز کو نہیں مانتا اور وہ نیکلس کو سمندر میں پھینک دیتا ہے۔ اگلی رات کریچرز لائٹ ہاؤس کے پاس نہیں آتے۔ ان دونوں کو اینریس کے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ گرونر کہتا ہے کہ یہ مجھے ایک ٹریپ میں پھنسی ہوئی ملی تھی اور اسی طرح کی آوازیں نکال رہی تھی۔ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ اس کا روز کا کام ہے، یہ اسی طرح چیخیں مارتی ہے اور پھر واپس آ جاتی ہے۔ اگلے دن فرینڈ کو سمندر کے اندر ان کریچرز کے 2 بچے نظر آتے ہیں۔ فرینڈ پتھروں کا ایک سرکل بناتا ہے اور ان کے درمیان ایک کشتی چھوڑ دیتا ہے۔ اگلی صبح گرونر بہت زیادہ شراب پی کر زمین پر الٹا پڑا ہوتا ہے۔ تبھی اسے گتے کا ایک ڈبہ نظر آتا ہے۔ اس ڈبے کے اندر ایک میاں بیوی کی فوٹو ہوتی ہے۔ یہ عورت وہی ہے جو اسے ڈائری والی فوٹو میں نظر آئی تھی، لیکن یہاں پر وہ اکیلی نہیں ہوتی بلکہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہوتی ہے۔ غور سے دیکھنے پر فرینڈ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ گرونر ہی ہے اور پرانا ویدر مین کسی بیماری سے مرا نہیں تھا۔ تصویر کے پیچھے لو 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 لکھا ہوتا ہے۔ اگلی صبح جب فرینڈ بیچ پر جاتا ہے تو سرکل کے اندر بوٹ نہیں ہوتی، وہ کریچر کے بچے اسے لے جا چکے ہوتے ہیں۔ فرینڈ اپنی ٹارچ اس سرکل میں پھینکتا ہے اور پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ چھوٹا بچہ فرینڈ کے پاس آتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے بہت سارے کریچر بھی آ جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک اینریس بھی ہوتی ہے جو اب بہت پراعتماد لگ رہی ہوتی ہے۔ فرینڈ اس بچے کو ہڈی والی کشتی دینے ہی والا ہوتا ہے کہ پیچھے سے بندوق تانے گرونر آ جاتا ہے۔ فرینڈ گرونر کو سمجھاتا ہے کہ یہ لوگ امن پسند ہیں، لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتا۔ وہ اینریس کو کہتا ہے کہ تم گھر کے اندر جاؤ، لیکن اینریس اس کی بات کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ اب گرونر کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اینریس گھر میں واپس نہیں آئے گی۔ گرونر بڑبڑاتا ہوا لائٹ ہاؤس میں واپس چلا جاتا ہے۔ فرینڈ دوبارہ سے ان کریچرز کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تبھی گنر بالکنی سے اس بچے کو گولی مار دیتا ہے۔ اینریس مڑ کے ایک دفعہ فرینڈ کو دیکھتی ہے اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ فرینڈ بھاگا بھاگا لائٹ ہاؤس میں واپس جاتا ہے اور گرونر کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ گرونر کلہاڑی کے ساتھ فرینڈ کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ فرینڈ اس کا اصلی نام لے کر کہتا ہے کہ ایلڈر وائلڈنگ قاتل نہیں ہے۔ گرونر لو 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 کہتا ہے، دروازہ کھولتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے۔ پھر بہت سارے کریچر اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس بار فرینڈ اسے بچاتا نہیں اور دروازے کو اندر سے بند کر دیتا ہے۔ بہت سارا وقت گزر جاتا ہے۔ پھر وہاں 3 آفیسرز آتے ہیں۔ وہ فرینڈ سے کہتے ہیں کہ ہم پرانے ویدر مین کو تبدیل کرنے آئے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ فرینڈ ہی گرونر ہے، لیکن فرینڈ ان کو ٹھیک کرنے کے بجائے کہتا ہے کہ پرانا ویدر مین ٹائفس کی وجہ سے مر گیا۔ پھر اینریس کو سمندر میں جمپ کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اور یہاں پر مووی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ اپنی پسندیدہ مووی کا ریکیپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں لکھ کر ہمیں ضرور بتائیں۔